یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے اس انسان کی جس نے رسول اللہ کا دل توڑ کر رکھ دیا، نہیں اس کا نام لینے والا۔ یہ بات ہے ابو لہب کی سورت کوثر کی۔ إنا أعطيناك الكوثر۔ اکثر ہم لوگ اپنے نمازوں میں سورہ کوثر کو ریسائٹ کرتے ہیں، پر افسوس ہم سے کتنے ہیں جو اس سورت کا مطلب جانتے ہیں؟ کیا ہے سورت کوثر؟ کیوں نازل ہوئی یہ سورت؟ کیا تم نے سنا طلحہ؟ ہاں، اللہ کے نبی نے ہمیں وہ راز بتایا کوثر کا۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے ضروری اور اہم بات، سورت کوثر کا آج کے دور میں کیا کردار ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ قرآن مجید کی خوبصورت باتوں میں سے ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت اور ہر سورت کے پیچھے ایک سچی اور دلکش کہانی چھپی ہے۔ مکہ کی وہ دوپہر خاموش تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے نبی خاموش بیٹھے تھے۔ اندر سے دبی دبی سسکیوں کی آوازیں مٹی کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں، اور حضور کے پیارے بیٹے عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ وہ ننھا سا جسم جو کل تک ان کے سینے سے لگ کر سانس لیتا تھا، اب مٹی کی گود میں، مگر برابر والی دیوار سے ایک آدمی ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ حضور کا اپنا چچا تھا۔ اندر سے آتی ہر سہکی اس کے چہرے کی مسکان بن رہی تھی۔ محمد بطیرہ محمد، ختم ہو گیا محمد کا بیٹا، ٹوٹ گیا محمد کی نسل کا سلسلہ۔ اس کی آواز نے نبی کا دل ہلا کر رکھ دیا۔ غلاموں کو اس نے کھجوریں ہاتھ میں دے کر بانٹی، اپنے دوستوں کے ساتھ مذاق کیا، سب سے کہتا رہا میرے بھتیجے کی جڑ کٹ گئی، اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ اس کی ہنسی اور الفاظ ہوا میں سانپ بن کر تیر رہے تھے۔ اللہ نے سورت کوثر کو نازل کیا اور کہا، اے نبی آپ ہرگز پریشان نہ ہوں، اور جو ہر وقت آپ کو بطور محمد کہتا ہے کہ محمد کی جڑ کٹ گئی، اصل میں ان کی جڑ کٹ گئی، اور آپ صرف عبادت کریں۔